السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے نیا دور نئی سوچ کپڑے پرانے۔ اس میں آپ کو ایک تھرفٹ اسٹور کی سیر کرانے جا رہی ہوں جو کہ کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن میں ہے، اور میں اسٹور میں سے جیسے جیسے گزرتی گئی کئی سوچیں میرے ذہن میں آتی رہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ ویڈیو جو ہے اس میں دو چیزیں آپ کی توجہ چاہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دیکھیے کہ ہر چیز کو کس خوبصورتی کے ساتھ آرگنائز کیا گیا ہے، کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے، کپڑوں کو، ڈریسز کو، بچوں کے کپڑوں کو، جیکٹس کو، ہر چیز کو ایک بہت ہی خوبصورت آرڈر میں رکھا گیا تاکہ خریدنے والے جو ہے اس کو آرام سے جو ہے نا دیکھ کے ڈیسائیڈ کر سکیں۔ اوپر ٹیگ لگے ہوئے ہیں کہ پرائس کا جو ہے نا پوچھنا نہ پڑے، پرائسز فکس ہیں، اور بعض اوقات چند دنوں پہ کچھ سیل وغیرہ لگ جاتی ہے تو لوگوں کو اسی پرائس کے اوپر پھر 10% یا 20% ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے۔ سو آئی وانٹ یو ٹو سی کہ آپ دیکھیے کتنے حسین طریقے سے اس کو آرگنائز کیا گیا ہے۔ دوسرا جو چیز میں چاہتی ہوں کہ آپ کی توجہ کی طلبگار ہے وہ یہ کہ اس پورے اسٹور میں جو کہ اٹس اے ہیوج اسٹور، آپ سوچیے کہ اس میں ٹیکسٹائل کا سیکشن کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، ڈیکوریشنز ایوری تھنگ وہ سب کچھ بھی ہے، لیکن ٹیکسٹائل کا سیکشن جو ہے نا اس میں سب سے زیادہ ہے۔ اور ٹیکسٹائل کی جہاں تک بات ہے کہ ہم لوگ جب ہم گرمی اور اس چیز کا آج کل بہت شور مچا رہے ہیں اور تمام شہر بہت زیادہ گرم ہونے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلسل ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ ہم کپڑے بناتے رہتے ہیں۔ بس اب ایک رنگ سے دل بھر گیا، اب دوسرا رنگ، تیسرا رنگ، چوتھا رنگ ٹرینڈی ہو گیا، اور آپ جو ہے کپڑے بنانے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہمارا کپڑا بھی گھستا بھی نہیں ہے، پھٹتا بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم جو ہے نیا کپڑے بنانے چل پڑتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج کل کے کپڑوں کے اندر ٹیکسٹائل جو آج کل بن رہی ہے اس میں پولی ایسٹر کا دھاگا استعمال ہوتا ہے۔ پولی ایسٹر جو ہے یہ ایک طرح کی پلاسٹک پروڈکٹ ہے، پیٹرولیم پروڈکٹ ہے، جو کپڑوں میں جب استعمال ہوتا ہے تو کپڑوں کی لائف بہت بڑھ جاتی ہے۔ سو ایک عام جو قمیض ہے جو آج کل جس میں پولی ایسٹر فائبر ساتھ میں استعمال ہوتا ہے، اس کو پوری طرح ڈکے ہونے کے لیے تقریباً 40 سال چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے پاس میری والدہ محترمہ کی ایک قمیض رکھی ہوئی ہے جو کہ اصل میں 40 سال پرانی ہے، اور میں اپنے شوق کے مارے اس کو کینیڈا لے آئی تھی ماں کی محبت میں، اور 40 سال پرانی ہے وہ قمیض، اور چونکہ وہ ایکسپوز نہیں ہوئی دھوپ اور وہ سارا لینڈ فل میں وہ نہیں ہے، اور میرے پاس ٹرنک میں رکھی، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا، میں چاہوں تو میں ابھی بھی اس کو صحیح کر کے پہن سکتی ہوں۔ تو ہم لوگوں کو ایک بس یہ شوق جو ہے نا ہمارا نئے نئے کپڑے بنانے کا، اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت بوم کرتی ہے، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن جو آپ کا انوائرمنٹ پہ اثر ہو رہا ہے، آپ سوچیے کہ اگر آپ کی الماری خوبصورت کپڑوں سے بھری ہوئی ہو اور اس قدر گرمی ہو کہ آپ کہیں جا آ نہ سکیں، تو what would you prefer؟ آپ کیا چاہیں گے؟ کیا آپ بہتر موسم، بہتر ٹیمپریچر چاہیں گے، یا آپ ایک وارڈروب چاہیں گے جو کہ کپڑوں سے اور سٹف سے بھری ہوئی ہے؟ ایک دوسرا مسئلہ جو ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ کلٹر سے ویسے ہی اس وقت بہت پریشان ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں پاتا انسان کے کیا کرے ان تمام چیزوں کا، اس قدر زیادہ چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ اور جب آپ اپنی انوائرمنٹ کو، اپنی الماریوں کو، اپنے گھروں کو ان چیزوں سے خالی کرتے ہیں تو آپ کا دماغ تھوڑا سا فریڈم محسوس کرتا ہے، اور اس طرح کے اسٹور پہ جانے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اپنی چیزوں کو یہاں پہ ڈسپوز آف کر رہے ہیں۔ اور مطلب میں پاکستان کے کمپیریزن پہ بھی کچھ بات کر سکتی ہوں، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں لنڈے بازار کی بناؤں جس میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ جو کہ سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کا ہوتا ہے، اور یہ پہلے تو غریب طبقے کے لیے مخصوص تھا، لیکن اب ہر طرح کے لوگ جو ہے نا وہ لنڈا بازار جاتے ہیں اور خریدتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو بنانا چاہتی ہوں جو کہ انشاءاللہ اب چونکہ میں پاکستان میں تو میں بناؤں گی۔ اور اگر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جب آپ سیکنڈ ہینڈ چیز خریدتے ہیں، یوزڈ آئٹم خریدتے ہیں، تو اصل میں آپ اپنی انوائرمنٹ کو کچرے سے بچا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ وہ چیزیں نہیں خریدیں گے تو وہ کچرے میں چلی جائیں گی، اور آپ ان چیزوں کی نئی زندگی دے رہے ہیں۔ اس سے نتیجہ کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے اس کے تھوڑے سے کم کرنے میں تھوڑا سا آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ تو آج سے اپنی سوچ کو بدلیے، نیا دور نئی سوچ، کپڑے وہی پرانے، ضرور اس پہ عمل کر کے دیکھیے، نئے بھی بنائیے لیکن پرانے کپڑے ضرور استعمال کیجیے۔